پانی۔ چند برسوں بعد دنیا بھر میں نیلا سونا کہلائے گا۔ دنیا مستقبل میں پانی کی قلت کا سامنا کرنے کی تیاری میں مصروف ہے، اور ہم پاکستانی آج تک بارش کا پانی بچانے کے بھی قابل نہیں۔ آج کراچی کے نوجوان یقین نہیں کر پاتے کہ ان کے بدحال شہر کی سڑکیں ماضی میں روزانہ پانی سے دھلا کرتی تھیں۔ نہیں، ایسا بھی کبھی ہوتا تھا؟ میں نے تو اپنی ایج پہ یہ دیکھا کہ سڑکوں پر جگہ جگہ پہ پانی پڑا ہوا ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کراچی کی سڑکوں کو دھویا جاتا تھا۔ میں تو نہیں جانتا، میرے کو تو تقریباً 30 سال ہو گئے، میں نے تو دھلتے ہوئے نہیں دیکھا آج تک۔ نہیں۔ حالانکہ شہر کی تاریخ کا تھوڑا بہت بھی مطالعہ کر لیا جائے تو یہاں روزانہ سڑکوں کا دھلنا زیادہ حیرانی کی بات نہیں محسوس ہوتی۔ شہر میں جگہ جگہ سرکاری نلکے اور ہائیڈرنٹس موجود تھے۔ ان سرکاری نلکوں کے ہوتے ہوئے شہر کی شاہراہیں بھلا کیسے گندی رہ سکتی تھیں؟ پرانے دور کے یہ سرکاری نلکے اور ہائیڈرنٹس شہریوں کا پانی ہڑپ کرنے کے لیے نہیں بلکہ شہریوں کی سہولت کے لیے کام کرتے تھے، اور ان میں سچ مچ پانی بھی آیا کرتا تھا باقاعدگی کے ساتھ۔ اس زمانے میں ادارہ برائے فراہمی آب کی جانب سے نصب کردہ ان نلکوں میں مقررہ اوقات میں پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ پہلے اس شہر میں تہذیب و تمدن کے کچھ نہ کچھ آثار دکھائی دیتے تھے۔ شہری لائن بنا کر صرف اپنی باری پر اپنے حصے کا پانی حاصل کیا کرتے تھے، کسی جھگڑے کسی فساد کے بغیر۔ لیکن ماضی کی اس تصویر کشی کے عمل میں ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے کہ پانی کی کمی ماضی میں بھی کراچی کے شہریوں کا مسئلہ رہی ہے، اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مردم شماری کے متنازع نتائج سے قطع نظر کراچی کی آبادی لگ بھگ 2.5 کروڑ بتائی جاتی ہے، اور اس آبادی میں اضافہ وقت کے ساتھ ساتھ تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا گھریلو اور صنعتی ضروریات کے تحت پانی کی طلب بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پینے کا صاف پانی یہاں اب ایک سہانا خواب سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں دستیاب پانی کی مقدار میں مستقل کمی واقع ہو رہی ہے۔ سملرلی جو ہمارا کنوینس سسٹم ہے جو کینچر سے ہے، وہ اس ڈیزائن ہوا ہے 480 پہ، ہم اس کو آلریڈی انڈر سٹریس چلا رہے ہیں، اور اس سے زیادہ وہ ڈیزائن کیپیسٹی نہیں ہے اس کی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے وقتوں میں اس کو بڑھائیں گے تو پھر یہ پانی اور مزید آ سکے گا۔ کراچی کے تقریباً تمام اضلاع میں موسم گرما کے عروج پر پانی کی عمومی قلت شہریوں کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ آ جاتا ہے بڑی مشکلوں سے۔ پانی نام کی چیز کو اب ہم سب ترس رہے ہیں۔ پانی کا آتا ہے، کبھی نہیں آتا، کبھی یہی مسئلے مسائل ہے۔ آتا ہے لیکن وقفے سے آتا ہے، ذرا ریگولر نہیں آتا نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے گرمیوں میں زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے، 3 دن 4 دن کا گیپ آ جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ بڑا مشکلات بنا ہوئی چیز کے لیے نا، بڑے پریشان ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ پانی تو ہمارا نہیں آتا ہے، پہلے آتا تھا، ابھی نہیں آتا ہے۔ ہم جامعہ ملیہ پہ رہتے ہیں، وہاں پانی نہیں آتا، ہم لوگ سب بورنگ کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ سالوں سے میٹھا پانی بند ہے، بالکل بھی نہیں آ رہا ہے۔ 2006 کے بعد سے پانی کوئی سسٹم میں آیا نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس جتنی ریکوائرمنٹ ہے پانی کی، اس سے ظاہر سی بات ہے پانی ہمارے پاس کم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر کو فراہم کیے جانے والے صاف پانی کا لگ بھگ 40% حصہ شہریوں تک پہنچنے سے پہلے ہی چوری کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہی چوری کیا ہوا پانی کے حقدار شہریوں کو انتہائی مہنگے دام فروخت کیا جاتا ہے۔ اللیگل ہائیڈرنٹس مختلف جگہوں پہ لوگ چوری چھپے چلاتے ہیں، جن پر کریک ڈاؤن بھی ہوتے ہیں، ان کی FIR بھی ہوتی ہیں۔ اب بھی کچھ دنوں سے ہمارا وہ آپریشن دوبارہ شروع ہے۔ اندازے کے مطابق شہر کراچی کو دریائے سندھ سے 50 کروڑ 30 لاکھ گیلن پانی یومیہ فراہم کیا جاتا ہے۔ واٹر بورڈ کے ریکارڈز کے مطابق تقریباً 16% پانی مستقل ضائع ہو رہا ہے۔ کیا ہم ان لائن لاسز کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم کور کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ میکینیکل لاسز ہیں، اور جیسے کہ گجو ہیڈ ورکس پہ بھی ہمارے کو 40 MGD کا لاس ہے، تو یہ ہم آگے جو پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں ان لاسز کو ریکور کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے معاملات پہلے ہی سیاست کی بھیٹ چڑھتے رہے ہیں۔ جو نیا ایکٹ آ رہا ہے KWSB کا، جب وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے KWSC، تو ہم ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں،
दूसरे हमें उनकी लैंड्स चाहिए या पार्क्स ऐसे चाहिए जहाँ पे ये टैंक्स बन सकें। इतनी मशीनरी नहीं है या ऐसा सिस्टम नहीं है जो हम एक्स्ट्रा पानी ले सकें। बारिशों के पानी के लिए हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है कि स्टोरेज हो सके कहीं पे। कराची में इजाफी पानी की फराहमी का मंसूबा K4 आज भी ताखीर का शिकार है। इस मंसूबे के पहले और दूसरे मराहिल में शहर को 260 मिलियन गैलन और तीसरे मरहले में 130 मिलियन गैलन यौमिया पानी फराहम किया जा रहा था। ताखीर के सबब मंसूबे पर लागत का इब्तदाई तखमीना 25 अरब रुपए से बढ़कर 200 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। आखिरी तकरीर वज़ीर आला साहब ने की है, वो बताते हैं कि 200 अरब रुपए पे ये मंसूबा पहुंच गया और उस पे भी वो कहते हैं कि पानी की लाइन तो बन जाएगी, इसमें पानी नहीं आएगा। पानी उस वक्त आएगा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोटे से सिंध को पानी देंगे कराची का, तो वो इसमें पानी डालेंगे। पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह और लगभग हर शोबे में माफिया का राज है। चीनी माफिया, आटा माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और लैंड माफिया की तरह कराची की पानी माफिया भी इंतहाई ताकतवर है। शहर कराची में पानी की चोरी और गैर कानूनी लेकिन इंतहाई मुनज़्ज़म फरोख्त में अनगिनत अफराद और अनासिर शामिल हैं। रिश्वतें लेकर और बड़े बड़े ऑफिसरों के और लोगों के, पुलिस ये वो सारे मिलकर उन्होंने उन लाइनों को छलनी कर दिया है। छलनी से मुराद उस पर इतने कनेक्शन लगा दिए इलीगल कि जो पानी जाना है जिसके पास, जिसके लिए पानी वो मख्तस है, वहाँ तक वो पानी पहुँच ही नहीं पाता। तो ये प्रॉब्लम है। शोबा आब रसानी के माहिरीन कहते हैं कि पानी की फरहमी में इजाफा शहर कराची की फौरी ज़रूरत है, लिहाजा ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल करना ज़रूरी है। KWSB के लिए चैलेंजेस दरपेश हैं क्योंकि बहुत सारी लाइनें हमारी NOCs के बग़ैर डलती हैं और जब वो डलती हैं तो बग़ैर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के डलती हैं। तो हमने ये जो इन्फोर्समेंट का आर्म है, ये नया हमारा जो एक्ट आ रहा है उसके अंदर हमने कच्ची आबादियों को भी लिया है। शहर में पानी की फरहमी के मौसीदा निज़ाम में बेहतरी के लिए बड़ी सरमायाकारी दरकार है। पानी की चोरी में मुलव्वस बदउनवान अनासिर की मुस्तकिल बासपुरस के साथ साथ शहर भर में पानी की मुनसिफाना तकसीम एक अहम चैलेंज है। कराची में एडिशनल बल्क वाटर जो है वो लेके आया जाए। हम पानी के बड़े मंसूबे लाएंगे तो हम पानी मज़ीद दे सकेंगे, क्योंकि अभी जो हमारी गैप है वो तकरीबन कोई 600 MGD के करीब है। सारे बैंक्स के फाइनेंशियल हेड ऑफिस है, आपका रेवेन्यू इंजन है, 2 सी पोर्ट्स यहाँ पर हैं, पूरे पाकिस्तान का गेटवे है, सेंट्रल एशिया का गेटवे है, आप इसको पानी देने के लिए तैयार नहीं हो। दूसरी जानिब शहरियों को पानी ज़ाया करने से गुरेज करने और ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाने के रुझानात की तरफ राग़िब करना भी ज़रूरी है। अवामी सतहों पर शऊर उजागर करने के लिए मुताल्लिका हुक्काम और माहिरीन की ज़ेर निगरानी बाकायदा मुहिम्मात की ज़रूरत है। यानी अब शहरियों के लिए पानी की फराहमी में सिर्फ इजाफा ही नहीं बल्कि पानी को बचाना भी ज़रूरी है।